ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج خاکسار کا دل چاہا کہ کوئی اخلاقی موضوع بیان کیا جائے۔ میں اپنے رسائل کی ورگردانی کر رہا تھا کہ مکرم و محترم مولانا محمد صدیق صاحب شاہد گرداس پوری کا ایک مضمون نظر سے گزرا جس کا عنوان وسعت حوصلہ ہے۔ انہی کی تحریر بعین ہی بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح و مہدی موعود علیہ السلام کے بلند حوصلہ اور بردباری کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا مسیح اور مہدی ہو، عاشق رسول ہو، نبی اکرم کا فرزند جلیل ہو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبی اللہ قرار دیا ہو، اور وہ تنگ نظر، بدسلوک، بے حوصلہ، عدم برداشت کا حامل ہو؟ ہرگز نہیں۔ ایسے بدخلق تو ہمیشہ مخالفین دین یا دشمنان دین ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مولوی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ آپ خود بھی ہمیشہ مخالفین کی ایذاء ثانیوں، تکالیف اور گالی گلوچ کو ہمیشہ صبر و تحمل اور حوصلہ کے ساتھ برداشت کرتے اور دوسرے صحابہ کو بھی ایسا ہی کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر ایک سختی کو برداشت کرو، ہر ایک گالی کا نرمی سے جواب دو، تاکہ آسمان پر تمہارے لیے اجر لکھا جائے۔ آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ حضرت مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، میں اپنی جماعت کو چند الفاظ بطور نصیحت کہتا ہوں کہ وہ طریق تقویٰ پر پنجہ مار کر یاوہ گوئی کے مقابل پر یاوہ گوئی نہ کریں اور گالیوں کے مقابل پر گالیاں نہ دیں۔ تقویٰ اور نیک بختی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فیصلہ کی طرف نظر رکھیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل تائید ہوں تو صلاح اور تقویٰ اور صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تعلیم کے اس پہلو کے سب سے بڑے پیروکار تھے۔ آئیے آپ کی زندگی کے 2-3 واقعات سنتے ہیں۔ آپ مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 456 میں فرماتے ہیں، میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھی میرے سامنے میرے نفس کو گندی سے گندی گالیاں دیتا رہے، آخر میں وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اکھاڑ نہ سکا۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ اپنے اس دعویٰ پر کس قدر عمل پیرا تھے، اس کی جھلک در ذیل چند ایک واقعات سے ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جنوری 1892 میں حضور اقدس نے لاہور کا سفر اختیار کیا، جہاں آپ منشی پیراں بخش صاحب کی کوٹھی سے محبوب رائیوں کی ایک وسیع اور فراخ کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس نے حضرت اقدس کی بردباری اور تحمل اور حوصلہ کا پورا نقشہ پیش کر دیا۔ وہاں حضرت اقدس اپنے جانصاروں اور فدائیوں میں موجود تھے۔ اس مجلس میں برہمو سماج کے ایک ہندو لیڈر جو ایگزامینر آفس میں بڑے آفیسر تھے، بابو موز مدار بھی تھے اور حضور سے بعض سوالوں کے جواب حاصل کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور حضور کو نہایت گندی گالیاں دینی شروع کر دیں، مگر حضور اپنی پگڑی کا شملہ اپنے منہ پر رکھے کمال سکون اور اطمینان سے اس طرح خاموش تھے گویا آپ کچھ سن ہی نہیں رہے، اور حضرت اقدس کے چہرے پر غصہ اور نفرت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ جانصاروں کا دل چاہتا تھا کہ ایسے گستاخ کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، مگر اپنے آقا کے آداب اور اس کے اسوہ کو دیکھ کر اپنے دلوں میں اٹھنے والے طوفان پر قابو پاتے رہے۔ برہمو لیڈر نے بھی اس شخص کو روکنا چاہا، مگر حضور نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہیں، جو یہ کہتا ہے اسے کہنے دیجئے، اور اس شخص سے کہا کہ کچھ اور بھی کہنا چاہو تو کہہ لو۔ چنانچہ وہ شخص دریدہ دہنی کرتا رہا یہاں تک کہ خود ہی تھک کر خاموش ہو گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں انسانوں کے محبوب پیشوا پر اس کے فدائیوں کی موجودگی میں بلا جواز زبان تان دراز کرنا اور اس کے جواب میں مکمل سکوت کوئی ایسا معمولی واقعہ نہ تھا جو دلوں کو فتح نہ کرتا۔
چنانچہ برہمو سماج کے لیڈر بابو موز مدار اس واقعہ کو ایک خاص پس منظر میں دیکھ کر بے اختیار بول اٹھے، ہم نے مسیح کی بردباری اور حلم کے متعلق بہت کچھ سنا اور پڑھا تھا، مگر یہ سب باتیں کہانیاں معلوم ہوتی تھیں، مگر آج یہ کمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ناممکن ہے کہ ایسا شخص کامیاب نہ ہو۔ پھر حضور سے مخاطب ہو کر کہا، یہ آپ کا بہت بڑا اخلاقی معجزہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے، ایک دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام قادیان میں تقریر فرما رہے تھے اور جمعہ کی وجہ سے جماعت کثیر تعداد میں موجود تھی کہ اتنے میں ایک آریہ وہاں آیا اور سامنے کھڑا ہو کر حضرت صاحب کو اور آپ کی جماعت کو سخت گندی اور فحش گالیاں دینے لگا اور چپ ہونے میں نہیں آتا تھا، مگر آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ بڑے مجمع میں ہر قسم کے طباع کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اس وقت بڑا جوش تھا، مگر آپ کے ادب کے باعث سب خاموش رہے۔ آخر جب اس کی فحش زبانی حد سے بڑھ گئی اور وہ بار بار نرمی سے سمجھانے کے باوجود اپنی اس گندہ دہنی اور دشنام ترازی سے باز نہ آیا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ اسے نرمی سے پکڑ کر باہر چھوڑ آئیں اور اسے کچھ نہ کہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عرب قادیان تشریف لائے، لیکن تھے بہت تیز، آتے ہی حضرت اقدس کو کذاب اور کافر اور جو دل میں آیا کہہ ڈالا۔ خود حضرت اقدس فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس گالیاں دینے والے کو پوری طرح دعوت اللہ کرنی چاہیے اور اس کی گالیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ چنانچہ میں برابر گالیاں سنتا رہا اور اسے پیغام حق دیتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے ایسا فضل کیا کہ 3 روز کے اندر اندر اس نے بیعت کر لی۔ ناظرین اکرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تو تمام زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی تمام زندگی مخالفین کی دشنام درازیاں برداشت کرتے ہوئے، ان کے طعن و طنز سنتے ہوئے گزری، مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ہمیشہ بلند حوصلہ اور بردباری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ دوستو، اسی سلسلے میں ہمارے امام حمام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر احمدی کو دعوت اللہ کا فریضہ پورے جوش و جذبہ کے ساتھ ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ فریضہ ہم اس وقت تک کما حقہ ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جب تک ہم اپنے اندر وسعت حوصلہ جیسا خلق پیدا نہ کر لیں، گالیاں سن کر دعائیں دینے کی عادت نہ اپنا لیں، بد خلقی کے مقابل پر اخلاق حسنہ کا اظہار نہ کریں، دکھ ہٹا کر محبت و پیار کی فضا پیدا نہ کریں اور ادفع باللتی ہی احسن کے اصول کو اپناتے ہوئے بدی کے مقابل نیکی کا طریق اختیار نہ کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، باوجود موازن حسنہ کے لوگ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، فرمایا اس وقت بھی ہم تمہیں ہدایت کرتے ہیں کہ مقابلہ کرو اور پیٹھ نہ دکھاؤ، اب تم تیار ہو جاؤ، تمہارا پورا حق ہے کہ تم اپنی پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ ان لڑنے والوں کا مقابلہ کرو، لیکن مقابلہ جبر سے نہیں کرنا، فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، اب بھی بدی کے ساتھ مقابلہ حسن کا ہی ہوگا، وہ بدی لے کر آئیں گے، تم نے اس کی جگہ حسن پیش کرنا ہے، وہ تمہاری برائی چاہیں گے اور تم ان کی اچھائی چاہو گے، وہ کمزور دلیلیں دیں گے، تم ان سے زیادہ طاقتور اور دلکش دلیلیں نکالا کرنا اور ہر مقابلہ کی شکل میں حسن کے نمائندہ بن جانا، وہ نفرت اور بدیوں کے نمائندہ بن جائیں گے۔